آپ میری شادی اپنے بھتیجے سے کیسے کر سکتی ہیں جبکہ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ وہ خواجہ؟ ثانیہ کے منہ سے خوف اور ہکلاہٹ میں الفاظ ادھورے ہی رہ گئے۔ اس کی سوتیلی ماں نے ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس کے نازک گال پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ اس ظالمانہ وار سے ثانیہ کا توازن بگڑا اور وہ لڑکھڑا کر زمین سے گرنے والی تھی کہ اس کی سوتیلی ماں نے اس کے لمبے بالوں کو اپنی مٹھی میں مضبوطی سے جکڑ کر ایک ہی جھٹکے میں کھڑا کر دیا۔ درد کی ایک شدید لہر ثانیہ کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی اور وہ بے اختیار کرا اٹھی۔ اس کے آنسوؤں سے بھیگا ہوا چہرہ مزید سرخ ہو چکا تھا اور کمرے میں موجود ہوا بھی جیسے جم گئی ہو۔ کیا تیرے جیسی کلہی اور سانولی صورت والے کے لیے کسی شہزادے کا رشتہ آتا؟ شکر منا کہ پھر بھی تیری شادی ہو رہی ہے، ورنہ اس گھر میں تو تجھ پر ترس کھانا بھی گناہ ہے۔ کون منہ لگاتا ہے تجھے؟ شکر کر کے اس خاندان نے تجھ جیسی بدنصیب کو اپنے گھر کی دہلیز پر جگہ دی ہے، ورنہ تو عمر بھر اس گھر کے کونے میں پڑی سسکیاں ہی بھرتی رہتی۔ ثانیہ کے بالوں کو حقارت سے جھٹکے کے ساتھ چھوڑتے ہوئے اس کی سوتیلی ماں تیش کے عالم میں کمرے سے باہر نکل گئی۔ پیچھے ثانیہ اپنی تباہ حالت قسمت پر ہاتھ دھرے زمین پر بیٹھ کر سسکیاں بھرنے لگی۔ اس کی سانولی رنگت کا تانا اسے بچپن سے دیا جاتا تھا۔ اس کے روپ اور رنگ کا مذاق اڑانا اس کے گھر والوں کا معمول بن چکا تھا، لیکن ایک خواجہ سراہ کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جائے گا، یہ ہولناک خیال اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس کے دل میں ایک ہی کسک بار بار اٹھ رہی تھی کہ کاش آج اس کے والد زندہ ہوتے تو وہ کبھی اپنی بیٹی پر اس طرح کا گھناؤنا ظلم نہ ہونے دیتے، اور نہ ہی کوئی اسے اس بے بسی کے اندھیرے میں دھکیلتا تھا۔ مگر اب وقت کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کاغذ کے ٹکڑے پر اپنے نام کے دستخط ثبت کر چکی تھی جسے دنیا نکاح نامہ کہتی تھی۔ گھر کے کونے کونے میں طنز کے تیر چل رہے تھے۔ اس کی سوتیلی بہنیں دروازے پر کھڑی تالیاں بجا کر اس کا مذاق اڑا رہی تھیں کہ چلو اچھا ہوا، گھر کا ایک بوجھ تو اترا۔ ثانیہ کی ماں اس دنیا سے بہت پہلے رخصت ہو چکی تھی اور اس کے بعد اس کے باپ کی دوسری بیوی نے اس کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ اس گھر میں اس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ شادی کی وہ نام نہاد تقریر بھی بس چند لوگوں کی موجودگی میں خانہ جنگی کی طرح سمیٹ دی گئی تھی۔ شربت کے گلاس پر رسم پوری ہونے کے فوراً بعد اس کی رخصتی عمل میں لائی گئی اور اسے کسی دلہن کی طرح نہیں بلکہ انہیں عام گھریلو کپڑوں میں سسرال روانہ کر دیا گیا جو وہ روزانہ پہنا کرتی تھی۔ جہیز کے نام پر اس کے پاس محض ایک پرانا ٹیچی تھا جس میں اس کے روزمرہ کے چند عام جوڑے ہی رکھے تھے۔ جب وہ اپنے نام نہاد سسرال پہنچی تو وہاں اس کے استقبال کے لیے کوئی ڈھول، کوئی پھول یا خوشیوں کا سما نہیں تھا، بلکہ سچائی کا ایک سرد تماچا اس کے منہ پر پڑا جب صرف 2 گاڑیوں کا قافلہ اسے لانے کے لیے پہنچا۔ ایک گاڑی میں پچھلی سیٹ پر اکیلی بیٹھی سسکیاں لے رہی تھی، جبکہ دوسری گاڑی میں اس کا وہ نام نہاد دلہا موجود تھا جو جانے کیوں اس کے ساتھ بیٹھنے سے مسلسل گریز کر رہا تھا اور اس سے مناسب فاصلہ برقرار رکھے ہوئے تھا۔ راستے بھر ثانیہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات جاری رہی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ نہ جانے اس کا آنے والا جیون کیسے ہوگا۔ کیا وہ ساری عمر اس تانے کے ساتھ گزار دے گی؟ حویلی بڑے 11ویں دروازے کے سامنے جب گاڑی رکی تو اس کا دل خوف سے بیٹھنے لگا۔ گھر پہنچنے پر ایک بے نام سی ملازمہ اسے لے کر ایک وسیع و عریض کمرے میں آئی۔ کمرہ اپنی ساخت میں شاندار تھا، اونچی چھتیں اور بڑے دروازے اس کی عمارات کی گواہی دے رہے تھے، لیکن اس میں کسی بھی قسم کی کوئی سجاوٹ، کوئی پھول یا دلہن والا ماحول نہیں تھا۔ وہ سراسر ایک ویران اور سرد کوٹھڑی معلوم ہو رہی تھی۔ ثانیہ وہیں بستر کے کونے میں دبکی بیٹھ گئی، اپنی تقدیر کو کوستی ہوئی اس انسان کا انتظار کرنے لگی جس کا نام اسے نکاح کی میز پر بیٹھ کر ہی پتہ چلا تھا، برہان عالم۔ رات آہستہ آہستہ اپنے طویل اور تاریک باہوں میں حویلی کو جکڑتی جا رہی تھی۔ باہر سرد ہواؤں کا راج تھا جو کھڑکی کی شیشوں سے ٹکرا کر ایک سنسناہٹ پیدا کر رہا تھا۔ گھڑی کی سوئیوں نے جب 11 کا ہنسا عبور کیا تو اس کمرے کا بھاری دروازہ دھیمی سی آواز کے ساتھ کھلا اور برہان عالم اندر داخل ہوا۔ ثانیہ جو اب تک اپنی تمام تر حیا اور خوف کو بالائے طاق رکھ چکی تھی، اس نے ڈرتے ڈرتے اپنا سر اٹھایا اور سامنے کھڑے مرد پر اپنی نظر ڈالی۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھک سے رہ گیا اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کیا واقعی کوئی ایسا انسان ہو سکتا ہے جو باہر سے کچھ اور اندر سے بالکل الگ ہو؟ وہ واقعی حسن و جمال، شاندار نقوش اور مردانہ وجاہت کا ایک بے مثال شاہکار تھا۔ اس کے چہرے کے تیکھے اور کھردرے نقوش میں کماحقہ مردانہ پن اور روب موجود تھا۔ اس کے چہرے پر لگایا گیا وہ روب موجود تھا
مصنوعی میک اپ جو خواجہ سراہوں کی شناخت کے طور پر مسلط کیا گیا تھا، اور اس کے ہونٹوں پر پھیلی سرخی اگر ہٹا دی جائے تو وہ کسی شاہی محل کا شہزادہ یا کوئی انتہائی وجیح اور روبدار افسر دکھائی دیتا۔ اس نے سیاہ رنگ کی جینز اور ٹی شرٹ پہن رکھی تھی جو اس کے کسرتی جسم پر پوری طرح جچ رہی تھی، لیکن ثانیہ کے ہوش تو تب اڑ گئے جب وہ بالکل اس کے قریب آ کر بستر پر بیٹھ گیا اور اس کی آواز حویلی کے اس کمرے میں گونجی۔ اس کی آواز میں ذرا برابر بھی کوئی زنانہ لچک یا بناوٹ نہیں تھی، بلکہ وہ ایک گہری، بھاری اور دھما دھار مردانہ آواز تھی جس میں ایک سرد اور بے باک روپ چھپا ہوا تھا۔ تو کیا دکھ ہو رہا ہے مجھ سے یہ زبردستی کا نکاح ہو جانے پر؟ برہان نے اپنی گہری سیاہ آنکھیں ثانیہ کے چہرے پر گڑھا دی اور اس کے لہجے میں ایک طنزیہ سنسناہٹ تھی۔ ثانیہ کا گلا خشک ہو گیا، اس کے منہ سے آواز بمشکل نکلی۔ یہ یقیناً ہو رہا ہوگا۔ آپ خود ہی سوچیں، کوئی بھی لڑکی یہ کبھی قبول نہیں کرے گی۔ مجھ پر جو بیتی ہے میں ہی جانتی ہوں۔ کوئی بات نہیں، تمہارا یہ دکھ اور گھٹن میں ابھی پل بھر میں مٹا دیتا ہوں۔ برہان نے اس جملے کے ساتھ ہی اچانک اور برق رفتار حرکت کی۔ اس نے ثانیہ کو اپنے مضبوط اور فولادی باہوں میں اس طرح جکڑ لیا کہ وہ چاہ کر بھی نہ سکی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی چیخ یا احتجاج کرتی، برہان کے لب اس کے لبوں پر جھک چکے تھے اور ایک شدید گرم اور طوفانی قربت نے اس کے حواس کو معطل کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ معصوم اور سہم جانے والی لڑکی جو زندگی میں کبھی کسی غیر مرد کے اتنے قریب نہیں ہوئی، اس ناگوار اور شدید طوفانی قربت سے بری طرح بکھلا گئی۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے برہان کو دھکا دینے کی ناکام کوشش کی۔ اس کے اندر اس پراسرار اور دوہرے کردار والے انسان کے لیے خوف کے ساتھ ساتھ ایک ناقابل برداشت گھن بھی پیدا ہو رہی تھی، مگر برہان نے اس کی تمام تر مزاحمت کو رونتے ہوئے اسے بستر پر گرا دیا اور اس کی اگلی ہی گھڑی ثانیہ پر وہ سچ آشکار ہوا جس نے اس کی عقل دنگ کر دی۔ اس کے بستر پر کوئی خواجہ سراہ نہیں بلکہ ایک مکمل طاقتور اور بظاہر عام مرد موجود تھا، جس کے جسم کی گرمی اور طاقت کسی طوفان سے کم نہیں تھی۔ ثانیہ کی سانسیں رکنے لگیں، اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی تھی کہ اس سے لگا کہ وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ برہان کی گرفت سے چھوٹنے کی اس کی تمام کوششیں رائیگاں جا رہی تھیں۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے برہان کے چہرے کو دیکھا، جہاں اب بناوٹ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، بلکہ ایک ہنستا ہوا طاقتور انسان موجود تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی جو ثانیہ کو مزید الجھن میں ڈال رہی تھی۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے جب ثانیہ کی آنکھ اچانک کھلی۔ اس نے اپنے پہلو میں دیکھا تو بستر کا وہ حصہ خالی اور سرد پڑا تھا۔ برہان وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ چپکے سے اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کے دماغ میں سوالات کا ایک ایسا طوفان برپا تھا جو اسے پاگل کرنے کے لیے کافی تھا۔ آخر کیا مجبوری تھی، کیا وجہ تھی کہ ایک تگڑا جوان اور مکمل مرد اس ظالم دنیا اور اپنے گھر والوں کے سامنے خود کو خواجہ سراہ کہلوانے، ناچنے اور تماشا بننے پر مجبور تھا؟ کیا اس انسان کو اپنے اس تماشے پر ذرا بھی شرمندگی نہیں ہوتی ہوگی؟ کیا وہ اس ذلت کو اندر سے محسوس نہیں کرتا ہوگا؟ سوچتے سوچ کے اس کا گلا بری طرح خشک ہو گیا، حلق میں کانٹے سے چبھنے لگے۔ اس نے سائڈ ٹیبل کی طرف دیکھا جہاں پانی کا جگ رکھا ہوا تھا، مگر وہ بالکل خالی پڑا ہوا تھا۔ اپنی پیاس بجھانے کے لیے وہ مجبوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور کمرے سے باہر نکل آئی تاکہ کچن سے پانی کا بندوبست کر سکے۔ حویلی کے تالان اور بڑے بڑے دالان اتنی رات گئے کسی خوفناک فلم کا منظر پیش کر رہے تھے جہاں ہر طرف ایک پراسرار سناٹا چھایا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ کچن کے راستے کی طرف بڑھی، اس نے دیکھا کہ برہان کے کمرے کے بالکل برابر والے کمرے میں ہلکی سی روشنی آ رہی ہے اور اندر سے کسی کی دھیمی آواز میں انگریزی زبان میں گفتگو کرنے کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ اس نے سوچا کہ اتنی رات گیا کچن کا طویل سفر طے کرنے کی بجائے کیوں نہ اسی کمرے سے پانی یا راستے کے بارے میں پوچھ لیا جائے۔ وہ دبے پاؤں اس کمرے کے دروازے کے پاس پہنچی۔ دروازہ مکمل طور پر بند نہیں تھا بلکہ ہلکا سا وہاں تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تاکہ دروازے پر ہلکی سی دستک دے سکے، اندر سے دروازے کو کسی نے ایک جھٹکے سے پورا کھول دیا۔ ثانیہ چیختی ہوئی خوف سے پیچھے کی طرف لڑکھڑا گئی۔ سامنے کھڑے شخص کوئی اور نہیں بلکہ خود برہان عالم تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا مگر نہایت جدید اور خطرناک ترین پسٹل موجود تھا اور اس کے چہرے کے تاثرات اتنے خوفناک، وحشیانہ اور سنگ دل تھے کہ اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی پل بھر میں کسی کی بھی بوٹیاں نوچ ڈالے گا۔ ثانیہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس کی ٹانگیں جواب دے گئیں اور وہ بے اختیار دیوار کا سہارا لے کر وہیں نیچے بیٹھنے لگی۔
ثانیہ چیختی ہوئی خوف سے پیچھے کی طرف لڑکھڑا گئی۔ سامنے کھڑا شخص کوئی اور نہیں بلکہ خود برہان عالم تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا مگر نہایت جدید اور خطرناک ترین پسٹل موجود تھا، اور اس کے چہرے کے تاثرات اتنے خوفناک، وحشیانہ اور سنگ دل تھے کہ اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ابھی پل بھر میں کسی کی بھی بوٹیاں نوچ ڈالے گا۔ ثانیہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس کی ٹانگیں جواب دے گئیں اور وہ بے اختیار دیوار کا سہارا لے کر وہیں نیچے بیٹھنے لگی۔ تمہیں اتنی بھی عقل یا تمیز نہیں ہے کہ آدھی رات کو کسی کے کمرے میں آنے سے پہلے دروازہ نوک کیا جاتا ہے؟ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ برہان نے دانت پیستے ہوئے ایک سرد اور گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ ثانیہ کا سانس سینے میں اٹک چکا تھا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، وہ پانی ختم ہو گیا تھا۔ میں کچن ڈھونڈ رہی تھی، مجھے لگا شاید کوئی جاگ رہا ہے، مجھے معاف کر دیں۔ برہان نے اس کی حالت کی تو اس کی آنکھوں کا وہ شدید غصہ کچھ ہلکا پڑا۔ اس نے اس کی خطرناک پسٹل کو واپس اپنی پتلون کی جیب میں اتارا، ثانیہ کے ہاتھ سے وہ خالی جگ تھام دیا اور ذرا نرم مگر روبدار لہجے میں بولا، جاؤ اپنے کمرے میں جا کر بیٹھو، پانی میں خود لے کر دیتا ہوں تمہیں۔ خبردار جو آئندہ بغیر پوچھے اس کمرے کے پاس بھی پھٹکی۔ ثانیہ وہیں ایک سیکنڈ بھی مزید رکنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی واپس اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ اندر سے لاک کر کے کونے میں دبکی بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب برہان پانی کا بھرا ہوا جگ لے کر اس کے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ثانیہ خوف سے پتھر بنی بیٹھی۔ اس نے جگ سائڈ ٹیبل پر رکھا، گلاس میں پانی انڈیل کر اس کے ہاتھ میں دیا اور اس کے بالکل قریب بیٹھ کر دھیمی آواز میں بولا، دیکھو ثانیہ، آج میں نے تمہارے سامنے اپنے وجود کا ایک ایسا راز کھولا ہے جو دنیا کی نظروں سے پوشیدہ ہے۔ میں وہ نہیں ہوں جو یہ حویلی والے سمجھتے ہیں، اور جو اصل میں ہوں وہ تم خود بھی اب اچھے سے جان چکی ہو۔ لیکن ایک بات اپنے دماغ میں اچھی طرح بٹھا لو، یہ ڈبل رول، یہ ناٹک اور یہ روپ میری کسی مجبوری یا بہت بڑے مقصد کا حصہ ہے جو میں ابھی تمہیں نہیں بتا سکتا، لیکن تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ کیا تم اس راز کو اپنے تک محدود رکھو گی؟ کیا تم کسی کے سامنے میری اصلیت نہیں کھولو گی؟ ثانیہ نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو برہان کے ہاتھ پر رکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر اس کے لہجے میں ایک سچا اقرار تھا۔ میں قسم کھاتی ہوں برہان، میری زبان سے ایک لفظ بھی باہر نہیں جائے گا۔ میں تمہارے اس راز کو اپنی قبر تک لے کر جاؤں گی، بس تم مجھے اس گھر میں اکیلا مت چھوڑنا۔ برہان کے چہرے کے تاثرات میں ایک اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے سردارانہ انداز میں سر ہلایا اور کہا، ٹھیک ہے، اب آرام کرو، کل سے زندگی کا نیا سفر شروع ہوگا۔ اگلی صبح سورج کی کرنیں جب حویلی کے صحن میں اتری تو سکون کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ کمرے کے دروازے پر کسی نے اتنی زور زور سے مکے برسانا شروع کیے کہ جیسے دروازہ توڑ دیا جائے گا۔ جب ثانیہ نے گھبرا کر دروازہ کھولا تو سامنے برہان کی وہی بد زبان اور تلخ مزاج چاچی کھڑی تھیں۔ ان کے چہرے پر حقارت کی لکیریں صاف تھیں۔ او ہو مہارانی صاحبہ، اب آنکھ کھول رہی ہیں، دیکھو تو ذرا، ایسے سو رہی ہیں جیسے رات بھر راجا جی کی باہوں میں کوئی شہزادی عیش کرتی رہی ہو۔ اب اٹھ بھی جاؤ، سورج سر پر آ چکا ہے۔ سارا دن کیا بستر پر گزارنے کا ارادہ ہے؟ نیچے چلو جا کر، سب کے لیے ناشتہ تیار کرو۔ ہم یہاں تمہارے نخرے اٹھانے یا تمہیں بیٹھ کر کھلانے کے لیے نہیں لائے، اور اپنے دماغ سے یہ فالتو خبط نکال دینا کہ تم اس گھر کی کوئی بہت بڑی بہو بن گئی ہو، ایک خواجہ سراہ کی بیوی ہو، اپنی اوقات میں رہو اور سیدھی طرح نیچے آ کر کام کرو۔ وہ یہ زہر آلود باتیں کہتی ہوئی طنزی انداز میں آگے بڑھی اور اتنے میں سامنے سے آتی ہوئی برہان سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ برہان کو دیکھ کر چاچی کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ گیا۔ انہوں نے منہ بگاڑتے ہوئے کہا، اور تم بھی یہاں منہ اٹھا کر آ گئے ہو؟ ناچ گانا کر کے پیٹ بھرنے والے انسان کہیں جا کر ڈوب کیوں نہیں مرتے؟ صبح صبح تمہارا یہ منحوس چہرہ دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے ہمیں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ برہان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے ایک طرف ہٹ گیا اور نظر جھکا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جب وہ اندر آیا تو اس کی نظر ثانیہ پر پڑی، جس کی پلکیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھیں اور چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ برہان نے اس کے قریب آ کر اس کے گال کو چھوا اور کہا، جانتا ہوں یہ سب بہت تکلیف دہ ہے، لیکن حوصلہ رکھو، جوش میں ہوش مت کھونا، اور آج کے بعد میں تمہاری آنکھوں میں یہ کمزور آنسو دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ وقت آنے پر ان سب کو ان کی اوقات یاد دلائیں گے۔ ثانیہ جب نیچے کچن میں پہنچی تو چاچی نے حکم صادر کیا کہ گھر کے تمام 8 افراد کا ناشتہ وہی تیار کرے گی۔ ثانیہ نے چپ چاپ ناشتہ تیار کیا اور سب کی میز پر لا کر رکھ دیا۔ کسی نے بھی جھوٹے منہ سے محبت کا ایک بول نہیں بولا، بلکہ چاچی کے چھوٹے بیٹے جمیل کی غلیظ اور ہوسناک نظریں مسلسل ثانیہ پر ٹپکی ہوئی تھیں۔
جو اسے اندر سے گھن اور تکلیف دے رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد جب تمام لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تو چاچی نے کچن کی طرف دیکھ کر حکم صادر کیا، اے لڑکی، یہ سارے جھوٹے برتن یہیں چھوڑ کر کہاں چل دے؟ جاؤ ان سب کو ہاتھ سے دھو کر صاف کرو۔ یہاں کوئی تمہاری ذاتی نوکرانی رکھی ہوئی نہیں ہے۔ ثانیہ کا دل چاہا کہ وہ رو دے، لیکن اس کے کانوں میں برہان کے وہ الفاظ گونج اٹھے جو اس نے کہے تھے، میں اپنی بیوی کو ایک دبو اور ڈری سہمی لڑکی کے روپ میں نہیں بلکہ ایک دبنگ اور مضبوط عورت کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے گہری سانس لی، اپنے خوفزدہ روح کو طاقت دیا اور پلٹ کر وہیں کھڑی ملازمہ نوری کی طرف دیکھا۔ نوری، یہ برتن تم دھو دو گی نا؟ چاچی یہ سن کر تل ملا اٹھی۔ ان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ کیوں دھوئے گی نوری؟ کیا نوری کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں جو خواجہ سراہ کی بیوی بیٹھ کر حکم چلا رہی ہے؟ ثانیہ نے پوری طرح خود پر قابو پایا۔ اس کی آواز اب وہ کپکپاہٹ نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی، بلکہ ایک ٹھہراؤ تھا۔ میرے ہاتھ سلامت ہے چاچی جی، لیکن جب نوری باقی سب کے جھوٹے برتن دھو رہی ہے تو میرے حصے کے برتن دھونے میں بھی کوئی حرج نہیں، مگر دوسروں کے حکم پر نوکرانی کی طرح ذلیل ہونا اب میں نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ کہہ کر ثانیہ نے ایک لمحے بھی وہاں رکنے کی زحمت نہیں کی اور سیدھا اوپر اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ پیچھے چاچی کی چیخیں اور گالیاں پورے گھر میں گونج رہی تھی، لیکن ثانیہ کا دل ایک انوکھی فتح کے احساس سے جھوم رہا تھا۔ کمرے میں موجود برہان نے جب یہ سارا معاجرہ سنا تو اس نے مسکرا کر دور سے ہی تھمز اپ کا اشارہ کیا اور ثانیہ نے شرما کر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ ایک ہفتہ اور گزر گیا۔ اس دوران برہان کا معمول وہی رہا۔ رات کو وہ اس کے پاس آتا، اس پر اپنی محبت نچھاور کرتا، اسے ایک محافظ کی طرح محفوظ رکھتا اور پھر رات کے کسی پہر چپکے سے کسی خفیہ مشن پر غائب ہو جاتا۔ صبح سورج نکلنے کے بعد وہ واپس آتا اور سارا دن گھر سے باہر رہتا۔ ثانیہ کا دل اب اس گھر کی گھٹن سے اکتا چکا تھا۔ وہ چاچی اور باقی لوگوں کے طانے سے بچنے کے لیے زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی گزار دیتی، لیکن پچھلے 2 دن سے برہان کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ نہ تو گھر میں تھا اور نہ ہی اس کا کوئی فون یا رابطہ ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے ثانیہ کا دل خوف اور پریشانی کے مارے بیٹھ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ ضرور کوئی نہ کوئی بڑی گڑبڑ یا انہونی ہو چکی ہے۔ آخرکار اس سے مزید انتظار اور خاموشی برداشت نہ ہو سکی۔ رات کا وقت تھا، گھر کے تمام افراد اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے اور لاؤنج بالکل سنسان تھا۔ ثانیہ نے ہمت جمع کی، کمرہ کھولا اور نیچے اتر آئی تاکہ کسی سے پوچھ سکے کہ برہان کہاں ہے۔ اس سے معلوم نہیں تھا کہ کس کا کمرہ کہاں ہے۔ اس نے باری باری 2 کمروں کے باہر دیکھ کر اندازہ لگانے کی کوشش کی، مگر جب وہ تیسرے کمرے کے پاس پہنچی جہاں سے ہلکی سی ٹی وی کی آواز آ رہی تھی تو اس نے سوچا کہ شاید یہیں سے کسی سے پوچھ لیا جائے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ اندر سے ایک بھاری اور جانی پہچانی مردانہ آواز آئی، یس، آ جاؤ اندر۔ ثانیہ نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کے قدم زمین میں گڑ گئے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ چاچی کا چھوٹا بیٹا جمیل تھا۔ جمیل کی آنکھوں میں ہوسناک، غلیظ اور چمکدار درندگی ابھری، جسے دیکھ کر ثانیہ کا خون جم گیا۔ ارے بھابھی جی، آپ اس وقت یہاں؟ آئیے اندر تشریف لائیے، اندر آ کر بیٹھیے، باہر اتنی سردی کیوں برداشت کر رہی ہیں؟ جمیل نے تیزی سے اٹھ کر دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ ثانیہ گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ نہیں، مجھے اندر نہیں آنا، بس میں یہ پوچھنے آئی تھی کہ برہان 2 دن سے گھر نہیں آیا، کیا آپ لوگوں کو کچھ پتہ ہے کہ وہ کہاں ہے؟ جمیل مسکراتا ہوا اس کے اور قریب آیا۔ اس کی نظریں ثانیہ کے سراپے پر جمی ہوئی تھیں۔ برہان کی فکر چھوڑیں بھابھی جی، وہ تو بس ایسا ہی لاوارث کی طرح گھومتا رہتا ہے، ویسے بھی اس ادھورے انسان کے ہونے یا نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے آپ کو؟ اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی خدمت یا مدد چاہیے تو یہ جمیل ہر وقت آپ کے لیے حاضر ہے، آئیے نا اندر۔ یہ کہتے ہوئے جمیل نے طنزیہ اپنے ہاتھ بڑھائے اور اچانک اتنی تیزی سے جھپٹا کہ ثانیہ سنبھل نہ سکی۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں کمرے کا دروازہ بند کر کے اندر سے لاک کر دیا اور ثانیہ کا بازو اپنے مضبوط اور غلیظ مٹھی میں دبوچ لیا۔ چھوڑو مجھے، ہاتھ مت لگاؤ ورنہ میں شور مچا کر پورے گھر کو اکٹھا کر دوں گی، ثانیہ روتی ہوئی چیخی۔ اس کا اندرونی وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ جمیل کی ہوسناک مسکراہٹ اور چوڑی ہو گئی۔ وہ شیطان کی طرح ہنسا۔ چیخ لو، جتنا زور سے چلانا ہے چلا لو، کون آئے گا تمہاری مدد کرنے؟ گھر کے سب لوگ گہری نیند سو رہے ہیں، اور ذرا یہ بھی یاد رکھو کہ تم ایک خواجہ سراہ کی بیوی ہو۔ اگر تم نے شور مچایا یا الٹا سیدھا بولنے کی کوشش کی تو میں گھر والوں کے سامنے یہ کہوں گا کہ تم خود اپنی مرضی سے میرے کمرے میں آئی ہو اور میرے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہو۔ سوچو،
اس کے بعد تم اس حویلی میں کیا کسی کو اپنا منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ کون تم پر یقین کرے گا؟ ثانیہ جمیل کے اس گھٹیا اور زہریلی بلیک میلنگ کو سن کر سن ہو گئی۔ اس کا پورا جسم لرز اٹھا اور اسی ایک لمحے کی غفلت اور کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جمیل نے اسے دھکا دے کر فرش پر گرا دیا اور اس کے اوپر جھپٹ پڑا۔ اللہ جی، میری مدد فرما، میری لاج رکھ لے۔ بے بسی، تذلیل اور درد کی اس انتہا پر ثانیہ نے صرف اپنے رب کو پکارا، اور اس سچی اور مخلص پکار کا صلہ قدرت نے اسی وقت اسے عطا کیا جب عین اسی لمحے دروازے پر ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ برہان جو اپنے مشن کو ختم کر کے عین اسی وقت حویلی لوٹا، اس نے ثانیہ کو کمرے میں نہ پا کر اسے نیچے تلاش کرنا شروع کیا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس حویلی کا کوئی بھی فرد ثانیہ کے ساتھ سیدھے منہ بات نہ کرنے کا روادار نہیں تھا، اسی لیے وہ بے چین ہو کر اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ جب وہ جمیل کے کمرے کے پاس سے گزر رہا تھا تو اسے اندر سے دبی ہوئی گھٹی ہوئی چیخیں اور رونے کی آوازیں سنائی دی۔ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اپنی کمر میں دبایا ہوا پسٹل باہر نکالا اور پوری طاقت سے ایک زبردست لات دروازے کے درمیان دے ماری۔ وہ مضبوط لکڑی کا دروازہ ایک ہی وار میں توڑ کر اندر کی طرف کھل گیا۔ اس نے ایک ہی لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی کمر میں دبایا ہوا پسٹل باہر نکالا اور پوری طاقت سے زبردست لات دروازے کے درمیان میں ماری۔ وہ مضبوط لکڑی کا دروازہ ایک ہی وار میں توڑ کر اندر کی طرف کھل گیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر برہان کی آنکھوں سے انگارے برسنے لگے۔ اس کے جسم کا ایک ایک قطرہ خون کھول رہا تھا۔ جمیل کو ثانیہ کے اوپر جھکی ہوئی اور اس کی عزت تار تار کرنے کی کوشش کرتے دیکھ اس کے اندر کا وحشی درندہ بیدار ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر جمیل کی گردن سے اسے دبوچا اور ایک ایسی زبردست لات اس کے جبڑے پر ماری کہ وہ ہوا میں اڑتا ہوا دوسری طرف جا کر دیوار سے ٹکرایا اور خون کی الٹی کرتے ہوئے زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ ثانیہ سسکیاں بھرتی ہوئی دوڑ کر برہان کے قدموں سے لپٹ گئی۔ اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے، وہ صرف اتنا کہہ سکی، برہان، اس نے مجھے۔ برہان نے اپنی تن کی جیکٹ اتار کر فوراً ثانیہ کے جسم پر ڈالی، اس کے آنسو پونچھے اور اسے اپنے پیچھے محفوظ کیا۔ اتنے میں جمیل کراہتا ہوا اٹھنے کی کوشش کرنے لگا تو برہان غصے سے پاگل ہوتے اس پر ٹوٹ پڑا۔ اس نے مکوں، لاتوں اور ڈھیر تھپڑوں کی ایسی بارش کی کہ جمیل کا چہرہ اور جسم لہو لہان ہو گیا۔ وہ ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ مار پیٹ سے ادھمرا کرنے کے بعد برہان نے اسے کالر سے گھسیٹا اور باہر لاؤنج میں پھینک دیا، جہاں گھر کے باقی افراد شور سن کر اپنے کمروں سے باہر نکل رہے تھے۔ چاچی اور باقی گھر والے بھاگتے ہوئے نیچے آئے اور جمیل کی یہ حالت دیکھ کر ان کی چیخیں نکل گئیں۔ یہ ہے تمہاری اولاد کی حیثیت؟ برہان کی آواز میں خوفناک گرج تھی۔ اگر آئندہ اس نے میری بیوی کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو میں اسے زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ آج چھوڑ رہا ہوں کیونکہ گھر کے بزرگوں کا لحاظ ہے، ورنہ اس کی سانسیں یہیں ختم کر دیتا۔ چاچی اور باقی رشتہ دار جمیل کی حالت دیکھ کر دنگ رہ گئے، مگر برہان کے اس خوفناک روپ کو دیکھ کر کسی کی بھی بولتی بند ہو چکی تھی۔ برہان نے مزید ایک سیکنڈ بھی اس گھر میں رکنا گوارا نہیں کیا۔ اس نے ثانیہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا، اپنا سامان اٹھایا اور اسی وقت اس منحوس حویلی سے ہمیشہ کے لیے باہر نکل آیا۔ باہر اندھیرے میں اس کی ایک کالی SUV کار پہلے سے موجود تھی۔ وہ دونوں اس میں بیٹھے اور اس دوزخ سے بہت دور نکل آئے۔ گاڑی کو تگڑی اور تیز رفتاری سے دوڑاتے ہوئے برہان انہیں نہایت پرسکون ویران اور پہاڑی علاقے میں بنے ایک خفیہ سیکیورٹی کیمپ پر لے آئے۔ یہاں باہر ایک جوان لڑکی ان کی منتظر تھی، جس کا نام الینا تھا اور وہ برہان کی خاص کولیگ اور انٹیلیجنس آفیسر تھی۔ کچھ دیر آرام کے بعد جب ثانیہ کے حواس بحال ہوئے تو برہان اس کے پاس آیا، اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور گہری سانس لے کر بولا، ثانیہ، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں اپنی زندگی کا وہ پورا سچ بتاؤں جو اب تک تمہاری سمجھ سے باہر تھا۔ تم جانتی ہو کہ میں خود کو خواجہ سراج ظاہر کرتا رہا ہوں، لیکن اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ سنو، میرے والد پاکستانی تھے اور میری ماں ایک انگریز خاتون۔ ان کی شادی میں میرے گھر والوں نے میری ماں کو کبھی قبول نہیں کیا، وہ ہم سے شدید نفرت کرتے تھے۔ جب میں بڑا ہوا تو مجھے ملک اور قوم کی خدمت میں سیکرٹ ایجنسی میں جانے کا شوق ہوا اور میں نے ایک ایجنٹ کے طور پر کام شروع کیا۔ برہان نے مزید تفصیل بتاتے ہوئے کچھ عرصہ پہلے ہمارے پاس ایک بہت بڑے انٹرنیشنل ڈرگ لائے اور اس کے نیٹ ورک کی اطلاعات آئیں جو پاکستان کے راستے منشیات اسمگل کرتے تھے۔ اس نیٹ ورک کا سب سے بڑا اور محفوظ ہیڈ آفس وہ لوگ یہیں پاکستان میں چلاتے ہیں اور ان کا سب سے بڑا فرنٹ اور کور یہی خواجہ سراؤں کی کمیونٹی ہے۔ ان لوگوں کو کہیں بھی آنے جانے پر کوئی چیکنگ یا شک کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔
شادیوں اور میلادوں پر بڑی آسانی سے آ سکتے ہیں۔ میں نے اس نیٹ ورک کے اندر گھسنے کے لیے یہی روپ دھارا تھا، لیکن ان کے سرگنا تک پہنچ سکوں، اور جب میں نے تمہیں دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ تم ہی وہ مضبوط لڑکی ہو جو اس جنگ میں میرا ساتھ دے سکتی ہے۔ ثانیہ نے آنکھوں میں احترام اور بے پناہ محبت جذبات امڈ آئے۔ اس نے برہان کے سینے پر سر رکھ دیا اور بولی، آپ نے جو بھی کیا اپنے ملک اور فرض کے لیے کیا برہان، میں آپ کے ساتھ اس آگ میں بھی کودنے کو تیار ہوں، بس آپ مجھ سے دور مت جائیے گا، میں نے آپ کو اپنا سب کچھ مان لیا ہے۔ اگلے 15 دنوں تک علینا کی نگرانی میں ثانیہ کی سخت ترین ٹریننگ کا آغاز ہوا۔ اس نے مار دھاڑ، سیلف ڈیفینس، جھوٹے کیمرے چھپانے، لسننگ ڈیوائس انسٹال کرنے، خفیہ میک پڑھنے اور دشمن کی نظروں سے بچ کر جاسوسی کرنے کی تمام رازداری سیکھی۔ اس ٹریننگ کے دوران ثانیہ پر ایک اور حیرت انگیز حقیقت بھی کھلی کہ آخر کیوں برہان نے اسی کا انتخاب کیا۔ اس ڈرگ نیٹ ورک کا ماسٹر مائنڈ اور سرگنا ایک خطرناک شخص تھا جس کا نام راجی تھا۔ راجی کو ایک عجیب سا ذہنی کمپلیکس تھا۔ وہ اپنی اس خفیہ عمارت میں صرف اور صرف سانولے یا گہرے سیاہ رنگ کے ملازمین ہی رکھنے کا شوقین تھا، اور کسی بھی گوئی یا سفید فام لڑکی کو اپنے پاس برداشت نہیں کرتا تھا۔ علینا کا رنگ گورا تھا، اس لیے وہ وہاں کی نظر میں آ سکتی تھی، جبکہ ثانیہ کی سانولی اور دلکش رنگت اس کے لیے اس مشن میں ایک بہترین پلس پوائنٹ ثابت ہونے والی تھی۔ 15 دن کی مکمل تربیت کے بعد ثانیہ نے ایک عام نوکرانی کا حلیہ بنایا، اپنے پرس میں 2 جوڑے کپڑے رکھے اور اس خوفناک اور مشکوک عمارت کے باہر نوکری کی لائن میں جا کر کھڑی ہو گئی جہاں راجی کا اڈا موجود تھا۔ اپنے پرانے تجربات اور رٹی رٹائی کہانی کے بل بوتے پر اس نے بڑی آسانی سے اس عمارت کے اندر ایک ملازمہ کے طور پر نوکری حاصل کی۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے دیکھا کہ وہاں موجود تمام مرد و زن ملازمین گہرے سانولے یا سیاہ رنگت والے تھے جو راجی کی اس بیماری کی عکاسی کر رہے تھے۔ اگلے 2 مہینے تک ثانیہ نے ایک عام ملازمہ کی طرح کام کرتے ہوئے نہایت ہوشیاری سے کام لیا۔ اس نے اپنے پرس کی دوہری تہہ میں چھپائے گئے ننھے منھے خفیہ کیمرے اور آلات کو اس عمارت کی اہم ترین حصوں، سٹورز اور راجی کے خاص کمروں کے باہر چپکے سے فٹ کر دیا، جن کی تمام لائیو فیڈز اور لوکیشن ڈیٹا وہ چھوٹے سے میپ کے ذریعے علینا تک پہنچاتی رہی۔ تیسرے مہینے کا پہلا ہفتہ چل رہا تھا۔ ایک رات جب عمارت میں مکمل سناٹا تھا اور ثانیہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر اپنے اس سیکرٹ فون کی مدد سے کیمروں کا رزلٹ چیک کر رہی تھی، تو اچانک ایک کیمرے کی اسکرین پر وہ ہستی نمودار ہوئی جس کا انتظار پچھلے کئی مہینوں سے کیا جا رہا تھا۔ راجی، وہ بدنام زمانہ ڈرگ لارڈ، اس وقت اپنی پوری ٹیم کے ساتھ عمارت کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ ثانیہ کا دل دھک سے رہ گیا، لیکن اس نے ذرا برابر بھی گھبراہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اس نے اپنے پرس کے اندرونی خفیہ خانے سے وہ جدید ترین چھوٹا موبائل نکالا جو علینا نے اسے دیا تھا۔ وہ اس پر فوری طور پر صرف ایک کوڈ میسج ٹائپ کر کے سینڈ کر دیا۔ باہر کیمپ میں بیٹھی علینا اور برہان کی ٹیم کے پاس جیسے ہی یہ پیغام پہنچا، ٹارگٹ لاکڈ، پورا سیکیورٹی سسٹم حرکت میں آ گیا۔ ٹھیک 15 منٹ کے بعد اور اسی کے اندر اس ویران جنگلی عمارت کے باہر درجنوں پولیس موبائلز، کمانڈوز کی گاڑیاں اور اوپر گن شپ ہیلی کاپٹر نے چکر لگانا شروع کر دیا۔ پوری عمارت میں ہاہاکار مچ گیا۔ میگا فون کے ذریعے راجی کو ہتھیار ڈالنے کا حکم دیا گیا، لیکن اندر موجود گارڈز نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ ثانیہ نے موقع غنیمت جان کر اسے اپنے گریبان میں چھپایا ہوا چھوٹا پسٹل نکالا اور پیچھے والے راستے کی طرف دوڑ پڑی جہاں سے راجی اپنے 3 خاص کارندوں کے ساتھ فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ راجی جیسے ہی گیٹ کے پاس کھڑی گاڑی کی طرف بڑھا، ثانیہ نے ایک درخت کی آڑ میں اپنا نشانہ بالکل درست کیا۔ اس کی انگلی نے ٹریگر دبایا اور ایک فائر سیدھا جا کر راجی کی ٹانگ پر لگا۔ وہ زوردار چیخ مار کر زمین پر لڑھک گیا۔ اس کی ٹانگ سے خون کا فوارہ چھوٹ پڑا۔ گارڈز بکھلا کر ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ گولی کہاں سے آئی، اور اتنے میں اوپر منڈلاتے ہوئے ہیلی کاپٹر کی تیز سرچ لائٹ کی روشنی نے راجی کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ پولیس کمانڈوز نے دیوار پھلانگ کر اندر دھاوا بول دیا اور راجی سمیت تمام ملزمان کو ہتھکڑیاں پہنا دی۔ برہان بھی کمانڈوز کے ساتھ آگے بڑھا اور اس نے راجی کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس خون ریز اور کامیاب آپریشن کے 15 دنوں کے بعد لندن کے ایک نہایت پرسکون، سرسبز اور خوبصورت علاقے میں بنے ہوئے سفید بنگلے کے سامنے 2 انسان کھڑے تھے۔ برہان اپنی جیب سے ہاتھ نکال کر اس گھر کے گیٹ پر ایک محبت بھری نظر ڈالی اور پھر مسکراتے ہوئے ثانیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ تو ثانیہ برہان، یہ رہا تمہارے سپنوں کا وہ گھر جس کی تم نے مجھ سے فرمائش کی تھی۔ اب یہ ہمیشہ کے لیے صرف اور صرف تمہارا ہے۔ ثانیہ کی ان آنکھوں میں جن میں کبھی صرف آنسو اور خوف ہوا کرتا تھا، آج خوشی کی موتی چمک رہے تھے۔ اسے جھک کر برہان کے ہاتھ پر اپنے لب رکھ دی اور دھیمے لہجے میں بولی، یہ صرف میرا گھر نہیں ہے برہان، یہ ہم دونوں کا گھر ہے، ہم سچی محبت کا آشیانہ ہے۔ برہان نے شرارت سے اپنی بھویں اچکائیں اور اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتے ہوئے کہا،
صرف ہم دونوں کا نہیں بیگم صاحبہ، اس گھر میں بہت جلد کچھ اور ننھے منھے حصے دار بھی آنے والے ہیں جو اس کی رونق کو اور بڑھا دیں گے۔ ثانیہ کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ وہ ہلکا سا ہنس کر برہان کے سینے سے لگ گئی۔ زندگی کے اس طوفانی سسپینس اور خوف کے سفر نے آخر کار ایک ایسی حسین منزل پر دم توڑا جہاں اب ہر طرف روشنی، سکون اور جرم محبت کی جیت کا راز تھا۔